بت پرستی سے روکنے کے لیے انبیاء کس طرح کی منطق پیش کرتے ہیں اور مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 88 سے لے کر 92 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون۔ تو ابراہیم نے ستاروں کی طرف ایک نظر دیکھا، کہا کہ میں عنقریب بیمار پڑنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ ابراہیم کے پاس سے پیٹھ پھیر کر ہٹ گئے۔ پھر تو ابراہیم چپکے سے ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، آخر تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ اب آئیے سورہ صافات کی ان آیات میں موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے اور وہاں کے لوگوں کا ہر سال ایک جشن ہوتا تھا اور طرح طرح کا کھانا پکا کر بت خانوں میں رکھ دیتے تھے تاکہ وہ متبرک ہو جائیں۔ اس کے بعد سب ایک ساتھ شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور تفریح کرنے کے بعد جب واپس آتے تھے تو کھانا کھانے کے لیے بت خانے میں جاتے تھے۔ ایک سال جشن سے پہلے والی رات میں ان لوگوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کے جشن میں شامل ہونے کو کہا، لیکن جناب ابراہیم جو موقع کی طاق میں تھے تاکہ بتوں کو توڑ سکیں اور لوگوں کو جھنجھوڑ سکیں، ان کے رسم و رواج اور اعتقاد کے مطابق جو ستاروں کو اپنی قسمت میں اثر انداز سمجھتے تھے، ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور ایسے دکھایا کہ ستاروں کی حالت سے لگتا ہے کہ اگر میں شہر سے باہر گیا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ ستارے اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ صرف لوگوں کو انہی کے قابل قبول طریقوں سے مطمئن کرنا تھا۔ لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دینے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے یوں دکھایا کہ وہ بھی ستارہ پرست ہیں، لیکن اس کے بعد اس عقیدے کا انکار کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 76 سے 78۔ خوبصورت تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے سورہ صافات کی ان آیات میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں سے انہی کے زبان میں بات کرنی چاہیے۔ جو لوگ ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھتے ہیں ان سے اسی عقیدے کے مطابق بات کی جائے۔ نمبر 2، لوگوں کو راہ حق اور باطل سے مقابلہ کرنے کی دعوت دینے کے لیے نئے اور انقلابی طریقوں کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر نہیں گئے اور بتوں کو توڑنے کے اپنے منصوبے کو انجام دیا۔ نمبر 3، مومن کو ہوشیار تیز بین ہونا چاہیے اور موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 4، انبیاء اللہ کی طرف سے ایک طویل مدت کا منصوبہ لے کر آتے ہیں جسے مناسب موقع پر اجرا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 میں ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کیا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کو توڑنے کا منصوبہ بناؤں گا۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اور جناب ابراہیم کا وعدہ ایک پلان کے تحت پورا ہوا۔ نمبر 5، سماج کے دینی پیشواؤں کو چاہیے کہ فکروں کو گمراہ کرنے والی تحریکوں کا گرم جوشی سے مقابلہ کرے اور سستی نہ کرے اور ایک حساب شدہ منصوبے کے ساتھ
دشمن کو اپنے انجام دینے والے عمل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں۔ نمبر 6، دشمن کو چوٹ پہنچانے کے لیے، اسے بے وقوف بنانے کے لیے اس کے رسم و رواج اور عقائد کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 7، بت پرستی سے منع کرنے کے لیے انبیاء کی منطق بہت ہی واضح، فطری اور عقلی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انبیاء بت پرستی سے روکنے کے لیے واضح، فطری اور عقلی منطق پیش کرتے تھے، اور مومن کو ہوشیار، تیز بین اور موقع سے فائدہ اٹھانے والا ہونا چاہیے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔